شاست حسین بادشاست حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10 محرم کا دن، اور آج وہ دن جب کربلا معلیٰ میں سحر کا آغاز ہی اذان علی اکبر سے ہوا کہ شاید جو سننے والے اذان میں محمد کا نام سنیں، محمد کے لہجے میں سنیں، محمد کی آواز میں سنیں، شبیہ محمد سے سنیں، تو شاید ان کو تھوڑا سا احساس ہو کہ وہ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ کربلا معلیٰ کی جو زمین ہے، یہاں پر اللہ کے جو پیارے انبیاء بھی آئے، انہوں نے یہاں پر کرب اور بلا کے ہی دن گزارے، لیکن قربان جاؤں ہستی پر جو خود تو پیاسے ہیں، لیکن اپنے خون سے اس کربلا معلیٰ کی سرزمین کو ایسے سیراب کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو آباد رکھے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ اس وقت صرف جا کے اپنے ٹیلی ویژن پہ اور جا کے دیکھ لیں کہ اس وقت کربلا معلیٰ کی سرزمین پر کتنے لوگ موجود ہیں۔ اور شاید اگر میں یہ کہوں کہ جن و انس موجود ہے تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ جب رحمت للعالمین صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں تھے، جن اور انس ہر ایک کے لیے تھے، تو جب وہ بار بار کہتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، تو صرف انسانوں سے تھوڑی مخاطب تھے، وہ تو اس کائنات پر، اس قریش پر جتنی بھی مخلوقات تھیں اللہ کی، ان سب سے مخاطب تھے۔ وہ سب یہ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ آج کا جو دن ہے وہ شہادت کا دن ہے، لیکن آج کے دن اس شجاعت کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے جس کے حوالے سے شاید ہم بات نہیں کر پاتے۔ یہ تو گھرانہ ایسا ہے کہ شہادت تو ان کی میراث ہے، شجاعت تو ان کی میراث ہے، اور یہ سخی ابن سخی ہیں۔ تو آج کے دن ان کی سخاوت بھی دیکھیں، آج کے دن ان کی شجاعت بھی دیکھیں، اور آج کے دن ان کی مظلومیت بھی دیکھیں۔ یہ دن وہ ایسا ہے۔ میں جو میرے یہاں پہ بڑے نہایت قابل احترام جو میرے گیسٹ ان کا تعارف کراتے چلوں، گو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن آج سب محب اہل بیت کی حیثیت سے آپ کے سامنے اس مجلس میں موجود ہیں۔ مفتی نوید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ تقی مہدوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اویس ربانی ہمارے ساتھ ہیں، عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رباب کمل صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر فیصل حسن نقشبندی بھائی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور میں شروعات جو ہے وہ تقی بھائی وہ آپ سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم آج کے دن مصائب کے حوالے سے بات تو کرتے، لیکن ہم اس شجاعت کے حوالے سے بات نہیں کرتے جو امام اور سید الشہداء نے آج کے دن جو دکھائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے اچھی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ شجاعت یہ امام حسین علیہ السلام میں جو موجود ہے وہ عام شجاعت کے لفظ سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ عام شجاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان طاقتور ہے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بھرپور جو مفاد ہے اپنی طاقت کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم مادی نظر سے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنی طاقت ہے اور وہ اپنا مفاد اس میں کتنا حاصل کر سکتے تھے، تو ہمیں خود واقعہ موجود ہے جو مشترکہ کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب امام علی مقام نے سوال کیا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، تو زعفر جن اور اسی طریقے سے مختلف اور روایات ملتی ہیں کہ جنوں کے سردار آ گئے آپ کی خدمت میں اور کہا ہے حسین ابن علی آپ حکم دیجئے، ہم ان کے سروں کو تنشیدہ کرتے ہیں اور آپ کو ظاہری طور پر جو ہے وہ فتح بھی ملے گی۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس مدد کے لیے تمہیں نہیں بلا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ منقلب ہوں، ان کی روحیں فتح ہو، ان کے کردار تبدیل ہوں۔ اگر ایسے یہ مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں تو ضرور انہیں قبول کریں گے، ورنہ ہم زبردستی کے کسی کو نہیں چاہتے کہ ہمارے لشکر میں شامل ہو۔ جو قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اس لیے امام علی مقام نے جو جنات کے اوپر بھی تصرف رکھتے تھے اور طاقت رکھتے تھے کہ جنات کو بلایا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی جہاں جہاں اگر وہ آواز بلند کرتے تو آسانی سے یہ سارا فرات امام کے قدموں میں چلا آتا، لیکن امام نے یہ پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اختیار کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا ہے، اب تمہارا اختیار ہے، تم چاہے تو شکر گزار بندے بن جاؤ، چاہے تو کفران نعمت کرو۔ اگر تم اپنے اختیار کا غلط استعمال کرو گے تو بہت سارے افراد ایسے ہیں، آپ ابتدا سے دیکھیں جو لشکر یزید سامنے موجود ہے اس میں سربراہ ہے عمر ابن سعد۔ یہ عمر ابن سعد وہ ہے کہ جو بہرحال صحابی رسول کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا صاحبزادہ ہے، لیکن جب ابن زیاد نے یہ کہا کہ تجھے ملک رہ کی حکومت اس وقت ملے گی جب حسین کے مقابلے تم کھڑا ہوگا،
تو یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں کام کروں یا نہ کروں, میں نواز رسول کو کیا قتل کر سکتا ہوں. اور اس نے درمیان میں مذاکرے کی بھی کوئی صورت نکالی تھی. 9 محرم کی تاریخ کو باقاعدہ خط ملتا ہے کہ عمر سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں, اگر تم مجھے یہاں پر رخصت کر دیتے ہو تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. تو حسین تو خود بھی لڑنا نہیں چاہتے ہیں, ہم کیوں بلا وجہ ان کو قتل کریں, کوئی صلح و صفائی کی صورت نکالو اور ان کو جانے دو. تو ابن زیاد نے خط کے جواب میں لکھا, اے عمر سعد, اگر تو یہ کام کر سکتا ہے تو تو سردار ہے اور وہاں کھڑا رہے گا, اور اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو اپنی سرداری چھوڑ کر شبر کو دے دے. کوئی اس کے اندر دو راستے نہیں ہیں, حسین سے یا بیعت لینی ہے یا قتل کرنا ہے, کوئی تیسرا راستہ حسین ابن علی کو نہیں دینا ہے. تو پھر عمر سعد نے اسی محبت دنیا کی خاطر, اپنی حکومت کی خاطر, ملک رہ کی خاطر, اور باقاعدہ اشعار بھی عمر سعد کے ملتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کے سامنے وہ یہ اشعار پڑھا تھا کہ دنیا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو نقد مل رہی ہے, اور آخرت ایسی ہے جو ادھار ہے, بعد میں ملے گی. اور کوئی عقل مند انسان تم نے دیکھا ہے کہ جو ادھار پر بھروسہ کرو نقد چھوڑ دے, میں کیوں دنیا کو چھوڑوں. اور پھر آگے اس نے جو جملے کہے ہیں, جو اشعار میں کہے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی دائرہ اسلام کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے کہتا ہے کہ یقولون, لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ ان اللہ خالق جنت و نار و تعذیب و غل یدین, کہ خدا نے کوئی جنت بنائی ہے, کوئی جہنم بنائی ہے, کوئی عذاب بنایا ہے, کوئی مشکلات بنائی ہے. یہ تو قیامت کی جو باتیں ہیں لوگوں نے مشہور کر دی ہیں. فَإِن صَدَقُوا فِي مَا يَقُولُونَ إِنَّنِي أَتُوبُ إِلَى الرَّحْمَانِ مِن سَنَتَيْنِ, اگر یہ لوگوں کی باتیں ٹھیک بھی نکل آئے گی تو میں یہ کام کرنے کے بعد مرنے سے 2 سال پہلے توبہ کر لوں گا, میری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی یہ کام کرنے کے بعد, اور توبہ کے ذریعے میری آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی. یہاں سے ہمیں توبے کا بھی ایک زیادہ کلیئر مفہوم ملتا ہے کہ ایک توبہ وہ ہے کہ جو حور علیہ السلام کی ہے, جو اپنی ساری دنیا چھوڑ کر آ گئے ہیں سرنڈر ہونے کے لیے کہ یہ حقیقی توبہ ہے بتانے کے لیے. اور ایک توبہ وہ ہے کہ جیسے عمر سعد کی, اور بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے رہیں گے, دونوں گاڑی ساتھ ساتھ چلتے رہے گی, دنیا بھی مل جائے گی, آخرت بھی مل جائے گی. عمر سعد کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف اپنے کلوں کو پیٹ لینا اور استغفر اللہ کہہ دینا اور تسبیح گھماتے رہنا. حقیقی توبہ وہ ہوتی ہے انسان بھرپور طریقے سے خدا کے سامنے سرنڈر ہو جائے کہ جو میں نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا, آئندہ میں کبھی کام نہیں کروں گا. اگر سچے معنوں میں آ کر انسان توبہ کر لے تو توبہ کا دروازہ تو شیطان کے لیے بھی خدا نے بند نہیں کیا ہے, شیطان کے لیے بھی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. اور یہ روایات موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت موسیٰ کے سامنے جب شیطان آیا, کہا کہ میں ابھی توبہ کرنا چاہتا ہوں, کہ خدا سے معلوم کرو کہ میرا راستہ کھلا ہوا ہے. حضرت موسیٰ خوشی خوشی آئے, خدا سے کلیم اللہ سے سوال کیا کہ شیطان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. کہا شیطان کے لیے دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے, لیکن جو حکم ہم نے پہلے دیا تھا ابھی بھی وہی حکم ہے. پہلے ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا, اب آدم علیہ السلام ظاہری طور پر موجود نہیں, ان کی قبر موجود ہے, جا کر قبر آدم کو سجدہ کر دے. اگر وہ سجدہ کر دیتا ہے تو توبہ قبول ہو جائے گی. آئے حضرت موسیٰ خوشی خوشی شیطان کے پاس کہ تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے. کہا کیسے ہوگی؟ کہ وہی طریقہ ہے, پہلے حکم خدا یہ تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, اب آدم موجود نہیں ہے, قبر آدم کو سجدہ کرو. شیطان مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ, جب آدم حی و زندہ موجود تھی میرے سامنے, میں دیکھ رہا تھا صحیح سلامت, تو میں نے سجدہ نہیں کیا, تو اب میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حکم خدا کی تعمیل اگر پہلے بھی ہو جاتی یا توبہ کے بعد بھی ہو جاتی ہے, پروردگار کے لیے نزدیک دروازہ کھلا ہوا ہے. تو عمر سعد کی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو اس نے کہا کہ مرنے سے 2 سال پہلے میں توبہ کر لوں گا, پہلا سوال تو ہم عمر سعد جیسے لوگوں سے کریں گے کہ کیا آپ سے پوچھ کر موت آئے گی, کہ آپ توبہ فرما لیجئے پھر 2 سال کے بعد آپ کو ہم موت دے دیتے ہیں. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, بولتے بولتے چلتے پھرتے, خدا نہ خواستہ کوئی طوفان آندھی آ جائے, کبھی آج کل کے زمانے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, کبھی کسی کا زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. تو جب تک ہم زندہ ہیں یہی حی و حاضر حال کے اندر توبہ کریں سچے معنوں کے اندر کہ جو ہم نے کیا تھا اب اس سے ہم کبھی اس کو انجام نہیں دیں گے, اور سچے معنوں کے اندر دائرہ اسلام کے داخل ہو کر خدا کی پیروی کریں گے, تو یہ سچی توبہ ہے جیسا کہ حور علیہ السلام نے کر کے بتایا. اور پھر وہی کہتا ہے فَإِن صَدَقُوا وَإِن كَذَّبُوا, یہ اس کے وَإِن كَذَّبُوا, اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ عمر سعد کے اندر یقین کتنا کمزور تھا آخرت کے بارے میں. اے کائنات میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے, خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ حسین کو شہید کرنے کے بعد تو کامیاب ہو سکے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس دنیا کی خاطر اس نے امام حسین کو شہید کیا تھا وہ دنیا بھی نہیں ملی, ملک رائے کی حکومت بھی نہیں ملی, جبکہ زندہ رہا اس کے بعد 2-3 سال, لیکن اس سے بھی محروم کر دیا گیا. اور آخرت تو ایسے افراد کی بہت برباد ہے. اس کو علم نہیں تھا اور کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم نے کب جانا, لیکن جو آئے ہیں نا یہاں پر ان کو علم تھا, ان کو سب چیزوں کا علم تھا کہ ہماری شہادت کے بعد ایسے ہمارے گھر کی عورتوں کو ایسے کوفہ اور شام کے بازاروں میں
برہنہ سر پھرایا جائے گا. اور اس کے بعد یہ بھی علم تھا کہ وہ 4 سال کی ننھی سکینہ وہ کیسے ان گور اندھیروں میں اپنی زندان میں جان دے گی. لیکن وہ جو یہ جو شجاعت ہے نا کہ علم ہے، یہ جو یقین کامل ہے، یہ ایک مطلب حیران کن سی چیز ہے جو امام حسین علیہ السلام کا اپنے رب پہ جو توکل، جو ان پہ یقین اور جو جذبہ ہے، یہ اس جذبے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ محمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سید الشہداء سیدنا حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام، یاد رکھیے جب ہم کہتے ہیں نا سید الشہداء تو شہیدوں کا سردار، تو اس سے جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ کی نفی نہیں ہوتی. وہ بھی سید الشہداء ہیں اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، مولا علی کے چچا ہیں. تو ان کی عظمت، ان کی شجاعت، ان کا مقام اپنی جگہ پر، امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر. ہم دونوں شخصیات کو سلام کرتے ہیں. تو کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم جب سید الشہداء کا تکرار کر رہے ہیں تو کسی اور کی نفی، کسی کے ذکر سے کسی کی نفی لازم نہیں آتی. یہ قاعدہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کا جو یقین ہے وہ تو اس قدر پختہ ہے کہ وہ بچپن میں جب یہ سن رہے ہیں کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا تو وہ اس پر بچت کے لیے کوئی معاملہ نہیں کر رہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ آپ کا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا تو حضور چاہتے تو مختار کل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے معاملہ بدل دیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے حسین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی. اور خود سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے صبر کر کے دکھایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو امام حسین علیہ السلام نے نماز بھی قائم کی، امام حسین علیہ السلام نے صبر بھی کیا. یہ دونوں کر کے بتایا کہ ہم کس طریقے سے صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، ہمارا یقین بھی ہے. اور انہیں یہ یقین تھا کہ اس دنیا کے بعد جو آگے کا مرحلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ جنتی عام نہیں ہے بلکہ یہ سارے جنتیوں کے سردار ہیں. آج کل ایک نعرہ لگتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت محمد بن ابی بکر تک جو ذوالحلیفہ میں پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا، حضور نے ان کو گھٹی دی، اور وہ تقریباً 2-2.5 ماہ کے تھے کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ آخری صحابی ہوں، کیونکہ ہمارا یہ بھی ہے کہ جس کو حضور نے دیکھا اور وہ بعد میں ایمان پر قائم رہا تو وہ بھی صحابی ہے. تو ہم تو کل صحابہ کی عزتوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن ان کی عزت کتنی بڑی ہوگی کہ جن کے راستے میں اگر صحابہ آتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حسن و حسین کے لیے عام صحابہ نے نہیں، صحابہ تو سارے عزت والے ہیں. ابو بکر و عمر جیسے جلیل القدر اصحاب پیغمبر ہاتھ باندھے کھڑے کہ پہلے آپ گزر جائیے نبی کے نواسو، بعد میں ہم گزریں گے. اتنے بڑے لوگ ہیں. اور خاص طور پر سید الشہداء حضرت امام حسین جن کی آپ نے شجاعت کی بات کی، تو شجاع کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے بعد اصحاب پیغمبر میں جو شجاع ہیں، جو بہادر ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ علی ابن ابی طالب ہے. تو جناب حضرت مولا کائنات سے کیا انہوں نے شجاعت نہیں سیکھی؟ حضور علیہ السلام کے اس غلام مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو انہوں نے شجاعت سیکھی، جو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا لعاب عطا کیا، جو جناب سیدہ کا دودھ مبارک ہے، تو یہ تو کل کا کل شجاعت ہے. تو جو اس سے تیار ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کائنات کا بڑا بہادر نہیں ہوگا؟ وہ میں نے ایک واقعہ کہیں پڑھا کہ رستم پہلوان کا بیٹا مقابلے میں آ گیا، تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے ہاتھ سے مر گیا ہے تو وہ اس کی موت سے پہلے باپ مر گیا. لیکن واہ حسین تیری عظمت کو سلام کہ ایک نہیں، دو نہیں، اپنے بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کے لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے تک لانے والے حسین، تیری عظمت کو لاکھوں سلام. تیرے پائے استقامت میں جنبش بھی نہ آئی. حضرت سیدہ سکینہ روایات یہ بتاتی ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کربلا میں تم موجود تھے؟ تم کہتے ہو قصے کہانیاں ہیں.
آخر یہ اگر قصہ کہانی ہے تو یہ نبی کا خاندان اجڑا کیسے؟ نبی علیہ السلام کے خاندان پر یہ مظالم ڈھائے کیسے گئے؟ آخر کوئی تو بیان کرے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں کہ سیدہ سکینہ روک رہی ہیں۔ حسین ابن علی استقامت سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ حسین کے پیش نظر دنیا نہیں ہے، حسین کے پیش نظر دین ہے۔ وہ جو خواجہ اجمیر نے کہا نا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست دردست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اصل بات یہ ہے کہ حسین ابن علی، لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حسین کو چونکہ کوفے والوں نے خط لکھے تو وہ وہاں پہ حکمرانی کے لیے آ رہے تھے۔ نہیں صاحبو، یہ بات نہیں۔ اگر حسین کو حکمرانی کرنی ہوتی تو حسین مسجد نبوی میں یہ اعلان کرتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لوگو آؤ میری بیعت کرو۔ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار ضرور کیا لیکن اپنی بیعت کروائی نہیں۔ حسین چاہتے تو مکہ مکرمہ میں یہ اعلان فرماتے، لوگوں سے یہ ضرور کہا کہ اس وقت وہ ملعون وہ آ گیا ہے اور اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا کیونکہ وہ شریعت سے متصادم کام کر رہا۔ آپ ذرا سوچئے، خاتون سے نماز پڑھوانا، شراب کو عام کرنا اور رضائی بہن سے نکاح کے معاملات کو جائز قرار دینا، یہ سب کچھ یزید کے دور میں ہوا۔ یزید نے وہ مظالم ڈھائے کہ حسین ابن علی کو دین بچانے کے لیے کربلا تک آنا پڑا، اور دین کو بچا کے استقامت کے ساتھ مرتبہ شہادت پر پہنچ کر، اور یہ بات سارے لوگ سنیں، آج لوگ کہہ دیتے ہیں حسین علیہ السلام تو وہ خون آلود تھے تو سجدہ کیسا، نماز کیسی؟ ہم کہتے ہیں شہداء اور پھر حسین جیسے شہید کو عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین نے آخر وقت اللہ کے حضور نماز ادا کر کے سر سجدے میں رکھ کے بتایا، یہ ساری قربانیاں اے پروردگار جو میں نے دی ہیں، یہ جو علی اصغر، یہ علی اکبر، اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کے گوش گدار کر دوں، ناظرین سن لیں، یہ اصغر، اکبر، اوسط یہ نام نہیں ہے، نام حسین ابن علی نے اپنے بیٹوں کے علی رکھے، علی علی علی، اور حسین سے کہا گیا کہ ہمارے نام پر نام رکھو۔ اہل بیت کو خطوط لکھے گئے، خود حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے سے کہا گیا کہ کوئی نسبت ہماری رکھ لو، ہم آپ کو اتنے درہم و دینار دیں گے۔ انہوں نے کہا نام ہم وہ رکھیں گے کہ جو نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ عبد الرحمن رکھو، عبداللہ نام رکھو، خود ابو بکر کے بیٹے کا نام محمد رکھا، اپنے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھا۔ ان سنتوں کو بھی آج تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی پہ ہم 9 محرم کے پروگرام میں کل یہ بات کر رہے تھے نا کہ ماؤں کا کردار، تو ماؤں سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش ہے جب بچوں کے نام رکھو، میرے نبی نے کہا ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے، تو اہل بیت کے ناموں پر نام کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں آج جو ہے نا وہ علی نام نہیں رکھا جاتا؟ کیوں جناب آج جو ہے نا وہ اہل بیت نبوت کے گھر کے جو نام ہے، فاطمہ ہے، جو جناب زینب ہے، جو جناب سکینہ ہے، یہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ آج ہمیں ان ناموں کو، جب ہم یہ نام رکھیں گے نا اور گھر میں علی ہوگا تو جب باپ کہے گا علی تو فوراً مولا علی کا بھی خیال تو آئے گا نا، تو اہل بیت کی محبت تو آگے بڑھے گی نا۔ یہ تصور اور یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ امام پاک امام حسین نے آخری سجدہ کر کے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی عزت، اس کی پاکیزگی، اس کی کبریائی بیان کر کے کہا اے پروردگار تیرے نام پر نبی کا سارا گھرانہ لٹ گیا، آج ہم سارا گھرانہ اجڑ گیا، یہ سب گھرانہ قربان کر کے بھی میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اگر تو راضی ہے تو حسین اس پر صبر کرتا ہے۔ ہمیں کل چاہیے، آج نہیں چاہیے۔ آج دنیا میں جتنی بھی حریت کی تحریکیں ہیں، جتنی بھی آزادی کی تحریکیں ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے، کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ تمام مسائل ہمارے پیش نظر ہیں۔ اگر آج یہ سارے لوگ امام حسین کو اپنا ظاہری، جسمانی، روحانی مقتدا اور پیشوا بنا لیں تو یہ تحریکیں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں بیرون ملک بھی پڑھایا جاتا ہے کہ حسین یونائٹس، ضروری نہیں ہے کہ سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں حسین رب کا، حسین سب کا۔ اور ابھی اتنی پیاری بات کی، بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہاں اتنے لوگ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، صرف انہی نواسوں کے حوالے سے بات کیوں کی کہ یہ جنت کے سردار ہیں؟ تو جب کربلا بپا ہوئی تو تب پتہ چلا، اور جب آپ ان کے ذکر سے پیچھے ہٹتے ہیں یا آپ ان سے محبت شو کرنے میں، ایکسپریس کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ ان سے ہٹتے نہیں، آپ جنت سے بھی ہٹتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دوسرے مذاہب کے لوگ کس طریقے سے امام حسین کے غم کو کمیموریٹ کرتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے بات بھی کریں گے، لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔
شاست حسین بادشاست حسین حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور مشاہدت امام حسین کو یاد کریں۔ مشاہدت امام حسین کو یاد تو کرتے لیکن ساتھ میں جو اس کے مقاصد تھے اور جو پیغام تھا اس حوالے سے بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ اتنی بڑی ہستی ہیں اور میرا پروگرام اتنا چھوٹا ہے اور ہم لوگوں کی زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، ہم لوگوں کی وہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ذکر کر سکیں، بات کر سکیں، لیکن جتنی ہماری اوقات ہے ہم اس کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں۔ میں بس یہ بات کرنا چاہوں گی کہ وہ مطلب شجاعت تو تھے، یہ تو ان کو میراث میں ملا تھا۔ ان کے دادا بھی دیکھ لیں، ان کے دادا کون تھے، ان کے والد بھی کون تھے، تو ان کے میراث میں چلا آ رہا تھا۔ سخی بھی بہت تھے، پھر دادا کی طرف دیکھیں وہ بھی سخی تھے، ان کے دسترخوان مشہور تھے۔ اور یہ ان کے دل میں انسانیت کے لیے یہ بھی تھا کہ ہم جس جگہ جا رہے ہیں، جس زمین پہ، کرب و بلا کی زمین پر یہ صحن فاطمہ کے جو گل ہیں جو مرجھا جائیں گے، ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ کسی اور کی زمین پہ آل رسول کا خون نہ بہے، تو انہوں نے اس کے پیش نظر وہ زمین بھی پہلے خرید لی تھی۔ میں چاہتی ہوں ذرا اس چیز کو بھی لوگوں کے سامنے رکھیں۔ کیا خوبصورت نظریہ ہے، امام عادل کا فرزند ہونا اسے کہتے ہیں جو ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرے۔ مفتی صاحب نے گفتگو کی اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین جانتے تھے اور جاننے کے باوجود قدم آگے بڑھا رہے تھے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ مفتی صاحب نے ہم نے کوشش کی ہے شان بیان کرنے کی، ورنہ امام حسین تو بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے غلاموں کے غلام، بلکہ میثم تمار جانتے تھے کہ آگے کیا ہوگا، مگر فکر حسین یہ ہے کہ خدا کی راہ میں قدم بڑھایا جائے۔ حسین کی طاقت کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں بہت دور نہ جائیے، آج کے فلسطین کو دیکھیں، یہ حسین کی طاقت ہے، جہاں مختصر سی تعداد کثرت پہ حاوی آ جائے حق کی بنا کے اوپر، اسے حسینیت کہتے ہیں۔ طاقتوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں، ایک ہوتی ہے نسبی طاقت، خاندان کی طاقت، حسین ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، یہ سلسلہ ذہب کا خوبصورت سے سونے اور چاندی کے بیٹے ہیں حسین، یہ ان کی طاقت ہے۔ پھر اگر ایمان کی بات کی جائے، طاقت ایمانی کی، تو کل ایمان کے فرزند ہیں، یعنی طاقت ساری ایمان کی جو ہے وہ حسین کے پاس ہے۔ پھر اگر غیبی طاقت کی بات کی جائے حسین کے پاس، جیسے علامہ صاحب نے کہا مدینے میں وہ نہ دکھنے والی مخلوق حاضر ہو کے کہتی ہے کہ آپ حکم تو کریں، ہم بھر دیں پورے زمین کو آپ کی معاونت کے لیے، آپ نے کہا نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ غیبی طاقت ہے۔ ایک اور خاندانی طاقت میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حسین کے اصل اور اعلیٰ اور پاک شجرے کی طاقت تھی کہ کربلا میں بھی متحیر لوگ موجود تھے، مضطرب لوگ موجود تھے، تردد میں تھے، تذبذب میں تھے، کیا ہوگا کل کسی کو نہیں پتا تھا، باپ بیٹے کے ساتھ نہیں تھا، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں تھا، اور حسین کے ساتھ اس کا نواسا، اس کا بیٹا، بھانجا، بھتیجا، بہنیں، ہر کوئی ساتھ تھا۔ بعد کربلا ہم نے دیکھا کہ ظالم کے ایوان نے اس کے بیٹے نے نفی کی اور کہا میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا حق کھایا ہے، لہٰذا میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، وہ سخت گناہ میں ہے۔ مگر آپ نے دیکھا سلسلہ ذہب کی اس کڑی کو، نور علی نور کو، کہ حسین کا بیٹا اسی دربار میں کھڑے ہو کے بتا رہا ہے، اور بہن بتا رہی کہ ہم نے دیکھا خدا کی طاقت کو، جلوہ خدا کو کربلا میں دیکھا جو تو نے نہیں دیکھا، ہم نے وہ نور دیکھا ہے کربلا میں جو تو نے نہیں دیکھا۔ یہ طاقت ایمانی، یہ طاقت نسبی تھی۔ اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی بلند ترین اقوام میں، ان قوموں میں جن میں شعور آیا، شاعر نے کچھ سوچ کے کہا تھا نا کہ زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، نیلسن منڈیلا 20 سال کی قید بمشقت جینے کے بعد کہتا ہے میں اگر حسین کو نہ پڑھتا تو ان تمام دستاویز پہ دستخط کر دیتا کہ جو سرنڈر کے تھے۔ میں نے سوچا جس کے پاس کچھ نہ بچاؤ وہ بھی بیعت کے لیے راضی نہ ہو، اسے حسین کہتے ہیں، جو سب کچھ لٹا کے آخری مرتبہ کہا جائے کہ حسین بیعت کر لو ابھی بھی راستہ ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جملہ کتنا بھاری ہے کہ اے خدا تو جس کو مل گیا سب اس کو مل گیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ طاقت ایمانی ہے۔ یہ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے فاؤنڈر مہاتما گاندھی نے لکھا کہ میں نے حسین سے سیکھا ہے کہ جب کچھ بھی نہ بچے اس وقت اپنی شرطوں پہ جیتنا کیا ہوتا ہے، یعنی اسے جیت کہتے ہیں کہ 1400 سال بعد بھی آپ دیکھیے اس شمر ملون کے جملے، جب آپ سینہ امام حسین پہ سوار ہو کے اس نے یہ کہا، بلکہ یہ تاریخ کے لیے ایک مثال ہے۔ امام نے پوچھا کس چیز نے تمہیں میرا دشمن بنا دیا ہے، کیا بات ہے کہ تم میں مجھ کوئی کمی دیکھتے ہو؟ آپ نے کہا خدا کی قسم، یہ شمر ملون اور دشمن اشکیہ فوج کہہ رہی ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس زمین پہ کرۂ ارض پہ سب سے زیادہ شجاع، بہترین شجرہ نسب کا مالک، شریف ترین عالم فاضل کوئی ہے تو حسین آپ ہوں گے۔ پھر کیا بات ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب کا بغض،
تم جو اس کے مداخواہ ہو، تم جو اس کے فضائل کی عملی تصویر ہو، ہمیں اس سے بغض ہے۔ امام نے اس وقت یہ جملے کہے جب اس نامراد نے تذلیل کرنے کی کوشش کی، بالوں سے پکڑا، تو امام کو اس نے کہا کہ تمہیں خدا نے اس زمین پر معاذ اللہ رسوا کر دیا ہے، معاذ اللہ تم اکیلے پڑ گئے ہو، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ اس کا نظریہ تھا۔ اور حسین اسی نگاہ سے دیکھ کر کہہ رہے تھے، کمال نگاہ ہے نا امام مظلوم کی، کہ دیکھنا اسی زمین پہ تم دیکھو کہ خدا میرے نور کو کیسے بکھیرے گا، خدا کیسے میرے جلوے کو رونما کرے گا۔ تم آج جا کے دیکھو، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آج 10 محرم میں کربلا معلیٰ کی طرف دیکھیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے لوگ جو لبیک حسین کہہ رہے ہیں، کوئی امیجن کر سکتا ہے 1400 سال پہلے حسین نے کس آنکھ سے دیکھ لیا تھا ان کو اور لکھ لیا تھا کہ تمہیں یہاں پر آنا ہے اور یہ صحرا گلشن بن جائے گا۔ حسین کی طاقت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیے۔ اور اگر ہم مختصر بھی کریں، انٹرنیشنل دنیا اور دنیا کی ہر قوم آج نصاب میں دروس میں حسین پڑھائے جاتے ہیں، سکھایا جاتا ہے کہ شریف ہے، بلکہ انسانیت کسے کہتے ہیں، آدمیت کا قد کتنا بلند ہوتا ہے کہ سب کچھ نبھا کے بعد، ساری چیزیں قربان کرنے کے بعد اگر ان کو پاس ہے تو حرمت انسان کا پاس ہے۔ جب حضرت حر تشریف لے کر آئے نا، یہ وہی حر ہیں کہ علامہ صاحب نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ حر کے لیے پانی بچھا دیا، پیش کیا، مگر یہ جو عاشور کی شب حر تشریف لے کر آئے تو حسین کے یہ جملے تھے۔ امام مظلوم فرماتے ہیں، اے حر ہماری غربت دیکھو کہ تم مہمان بن کر آئے اور ہمارے خیموں میں پانی تک نہیں کہ ہم تمہارے سامنے رکھ سکے۔ انسانیت کا شرف ہے حسین، قدر و وقار کا نام ہے حسین، وہ جو سب کچھ لٹا کر بھی یہ کہے پروردگارہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ اور اگر بہن امام حسین سے پوچھے، جناب عالیہ فرما رہی ہیں، یہ بھی ایک معیار ہے جو ہمارے بچوں کو سیکھنا سننا چاہیے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ سجدہ شکر ادا کرو کہ حسین پہ واری جا رہے ہیں، سجدہ شکر کرو اونو محمد کے حسین خود سجدے میں خیمے پہ کہ حسین پہ واری جانے والی اولادوں میں سے ایک ہے۔ میں کمال کہتا ہوں اس گھرانے کو، میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن ہم یہ عہد کر لیں، علامہ صاحب نے مفتی صاحب نے کہا کہ نام رکھیں بچوں کے علی حسن حسین، جو سیرت پیغمبر ہے، مگر کاش ہم کردار حسین بھی اپنا لیں۔ ہم نے بڑے یزید دیکھے حسین نام کے، ہم نے بڑے ایسے خوفناک جابر دیکھے جو ناموں میں تو علی رکھ لیتے ہیں مگر کرداروں میں، آپ نے کہا کربلا بھی خریدی ہوئی ہے، کوئی امیجن کر سکتا ہے دور اندیشی امام حسین۔ آج ہم کس مقصد سے اور کس سوچ سے مسجد ہو، امام بارگاہ ہو یا کوئی بھی ایسی مقدس جگہ ہو جس پہ قبضہ کر کے کہیں کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوگا، مصلی نہیں بچھا سکتے وہاں پہ کہ جو جگہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کا آپ کو اختیار نہیں ہے، نمازیں قبول نہیں ہے۔ حسین ایک زندہ درس کا نام ہے۔ بالکل، کیا اور یہ درس گاہ جو ہے یہ ہمیں یہیں سے ملتی ہے۔ شاست حسین بادشاست حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ انہوں نے جہاں پر بہن کی بات کی تو میں چاہتی ہوں کہ عائشہ ہم جناب زینب علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر بات کریں، کیونکہ یہ اگر شجاعت بھائی میں ہے تو اتنی ہی شجاعت بہن میں بھی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کربلا تک ان کی شجاعت تمام ہو جائے گی اور بھی جناب زینب کا جو سفر ہے وہ شروع کربلا سے ہوگا، پھر کوفہ و شام میں لوگ وہ شجاعت بھی دیکھیں گے۔ مجھے ان کے بیٹوں کے حوالے سے بتائے گا کہ جو ایک شجاعت تو ہے لیکن وہ جو بہن کا رشتہ ہے اور وہ بھائی پہ فدیہ کر دیا جانا اپنے دونوں بیٹوں کا، مطلب ہم مائیں ہیں اور مائیں بیٹوں پہ کیسے بچوں پہ قربان جاتی، پر وہ ایک الگ ماں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جس طرح سے انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا کی تربیت کی ہے، میں اس واقعے کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ اسلام کی جانب آئیں، اور لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، حالانکہ وہ پہلے جب ان سے کہا کہ میں کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کہا کہ ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ یہ جو راستہ ہے نا، اس راستے کے دوران رسول خدا کے دل میں یہی خیال آ رہا ہے کہ میں فاطمہ کو کیا کہوں گا، ٹھیک ہے، اور وہاں ایک شجاعت یافتہ خاتون کھڑی ہیں سامنے جو اپنے بابا کا ویلکم کرتی ہیں اور انہیں دلاسے دینے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شجاعت ملی ہے نا، یہ گھٹی میں ملی ہے۔ ہم ان خواتین کا ذکر بھول جاتے ہیں نا، تو ان کا ذکر سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ جناب فاطمہ الزہرا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک چھوٹی بچی جو اپنے بابا جان کے اوپر بہت ساری چیزوں کو لدا ہوا دیکھتی ہے، ایک 7-8 سال کی بچی کس طرح سے وہ سارا چیزیں جو گندگی ہے اس کو کیسے ہٹا سکتی ہے؟ نہیں ہٹا سکتی، نہیں، یہ بہادر بیٹی ہیں،
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے، شجاعت یہاں سے ملی ہے انہیں۔ اور پھر اور مزید آگے چلتے ہیں، شجاعت سخاوت کی بات کریں تو آپ جناب علی کو دیکھیں کہ رات بھر تمام اصحاب نے کروٹیں بدل لیں یہ سوچ کر کہ کل جھنڈا کسے ملے گا، اور ملنا کس کو ہے؟ علی کو ملنا ہے، کیونکہ پتہ ہے سب کو کہ سب سے زیادہ شجاعت والے علی ہیں، آزما چکے سب کو۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا بستر ہے کہ جس پر یقین ہے کہ کفار حملہ کر سکتے ہیں، لیکن علی لیٹ کر یہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی جو بستر رسول پر آئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جس کے ماں باپ، جن کے ماں باپ ایسے ہوں تو اولادیں کیسے شجاعت یافتہ نہ ہوں گی؟ شجاعت والی ہوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن کو علم ہو کہ کربلا معلمہ میں ہونا ہی یہ ہے، اور وہاں جناب زینب اپنے دونوں بچوں کو تیار کرتی ہیں، تیار کرنے کا میں اپنے بچے کی اگر بات کروں نا تو میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی ہوں مدیحہ کہ میں اپنے بچے کو ایسے تیار کر سکتی ہوں۔ یہ وہ ماں ہیں جو ہم پوری رات ہم کروٹیں بدل کر اس لیے نکال دیتے ہیں کہ بچہ ہمارا بیمار ہے، ہم بار بار اٹھ کر، جو چھوٹا 6-7 مہینے کا بچہ ہوتا ہے نا، مائیں بار بار اسے اٹھ کر دیکھتی ہیں کہ کہیں اس کو بھوک تو نہیں لگی، کہیں اسے پیاس تو نہیں لگی۔ 15 سال کا 16 سال کا بچہ اگر رات دیر سے گھر آتا ہے نا تو ماں باپ کی نگاہیں دروازوں پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، پتہ نہیں بچہ کہاں ہوگا۔ یہ جناب زینب اس لیے تیار کر رہی ہیں کیونکہ انہیں بھیجنا ہے اپنے بھائی پر فدا کرنے کے لیے، اسلام پر فدا کرنے کے لیے اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کر رہی ہیں۔ اور یہ تیار کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، بحیثیت ماں ہمیں لفظ کہنا بہت آسان ہے، ابھی جو جملے کہہ رہے ہیں نا یہ بہت آسان ہے، لیکن جناب زینب سلام ہو ان پر، ان کی آل پر، ان کے جتنے لوگ وہاں جمع تھے ان پر سلام ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے تیار کیا ہے۔ اور جب وہ لاشیں آ جائیں پھر اس پر صابر و شاکر ہونا یہ ہمت والی بات ہے۔ پھر جناب زینب کا سب اتنی خواتین، ایسے میں تو مرد بھی ہوتے ہیں نا، آدمی بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہار جاتے ہیں، ایسے میں جا کر خطاب کرنا اور کہنا کہ میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے گفتگو کروں، یہ جناب زینب کی وہ شجاعت تھی، وہ بہادری تھی جس کو تاریخ میں رقم کیا گیا ہے۔ آج بحیثیت ماں ہم کیوں کمزور ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی گھٹی میں شجاعت کو ڈالا ہی نہیں ہے، ہم نے انہیں تاریخ پڑھائی ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کبھی بھی کسی غلط بات کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، کمپرومائز کر لو، لیکن اسلام، مذہب اسلام پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر ہمارے دل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت ہوگی، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم تاریخ کے ان اوراق کو اس لیے چھپا لیتے ہیں تاکہ لوگوں پر حقیقت عیاں نہ ہو، بتائیں اپنے بچوں کو کہ علی کے ساتھ کون تھا، ممبر پر سب و شتم کرنے والے کون تھے، یہ بتائیں اپنے بچوں کو تاکہ انہیں علم ہو کہ یہ واقعہ کربلا کیوں ہوئی تھی۔ تو بتانا نہیں چاہتے ہم چھپانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ چھپی رہیں باتیں۔ آپ کیوں بات نہیں کرتے جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہ جنہوں نے ایسی رسول خدا کی خدمات کی ہیں کہ جو کبھی بھی تاریخ میں رقم نہیں ہو سکتی ہیں، کہ جناب علی کو نوالا دینے سے پہلے آپ جناب رسول خدا کو نوالا دیتی ہیں، جناب علی کو کپڑے پہنانے سے پہلے جناب نبی کو کپڑے پہناتی ہیں، اور اس وقت کیا ہے خوبصورت منظر کہ قبر ہے ان کی اور رسول کبھی قبر میں لیٹیں، جبہ اتاریں، انہیں پہنائیں، دعائیں کریں، ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں
یہ میری وہ ماں ہے کہ جنہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں نا, رسول خدا گھر آتے ہیں اور اپنی اماں سے ڈسکس کر رہے ہیں, اماں ایسا ہوا, اماں ویسا ہوا. کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے کہ اپنے بچے کو بعد میں دے اور پہلے دوسرے کے بچے؟ نہیں ہو سکتا. مدیحہ چچی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ چچی نہیں, یہ چچی اماں ہیں, یہ جناب ابو طالب ہیں کہ جو ساتھ دے رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو ان پر سوالات اٹھاتے ہیں آپ. لیکن اس پر بات کرنا بھی میں کہوں گی بڑی شجاعت کی بات ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم جناب زینب کی بھی اس شجاعت کے حوالے سے بات کریں کہ جب یہ واقعہ کربلا برپا ہو رہا ہے اور امام حسین جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اپنے تمام تر اقربا کے لاشیں گنجے شہیداں میں چھوڑنے کے بعد, اور وہ بہن تلہ زینبیہ پہ کھڑی اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی. میں ذرا اس شجاعت کے حوالے سے. آپ نے جو آخری جملہ کہا نا, اس سے میرا کلیجہ بھر گیا کہ بھائی نے کیسے ذبح ہوتے ہوئے اپنے حسین جیسے بہن نے کیسے اپنے بھائی کو دیکھا. وجہ یہ ہے کہ بھائی بہن کے اندر بہت زیادہ شدید محبت تھی. جب حضرت زینب عالیہ السلام علیہ کی ولادت ہوئی تھی تو اپنی آنکھیں بند رکھی تھی. نبی پاک نے حسین کو بلایا, زینب کبریٰ کو حسین کے سپرد کیا. سپرد کرنا تھا, وہ آنکھیں جو بند تھیں وہ آنکھیں کھل گئی. زندگی ملی ہے حسین کے صدقے میں, محبت وہیں سے منتقل ہوئی. پھر جب یہ دونوں بہن بھائی جوان ہوتے ہیں, یہاں تک کہ جب شادی کی عمر آتی ہے اس وقت بھی باقاعدہ شرائط کے اندر لکھا جاتا ہے, اے عبداللہ بن جعفر طیار, جب بھی بہن تقاضا کرے گی بھائی سے ملاقات کا تم کبھی روکو گے نہیں. باقاعدہ مینشن کیا گیا. اور پھر یہاں تک کہ جب بچوں کو لے جانے کا وقت آیا تو پہلے زینب عالیہ نے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لیا, لیکن عبداللہ بن جعفر طیار خود لے کر آئے. کہا کہ ان دونوں شہزادوں کو میں دیتا ہوں اور تم میرے حوالے سے اپنے پاس لے کے جاؤ. تو شہزادی زینب کبریٰ نے کہا کہ یہ تو طے نہیں ہوا تھا کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ چلیں گے, یہ طے ہوا تھا کہ میں ہمیشہ حسین کے ساتھ رہوں گی. لیکن تمہاری اس دینے سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا دل, تمہارا ایمان, تمہارا عقیدہ سب حسین کے ساتھ ہے. اور اپنے بچوں کو خود عبداللہ بن جعفر طیار نے سپرد کیا. اور اسی جوانی کی عمر کا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ مولا حسین شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ شہزادی آرام فرما رہی ہیں, لیکن جہاں آرام کر رہی تھی سورج کی شعاعیں شہزادی کے اوپر آ رہی تھی. امام حسین اس طرح سے اپنی بہن کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے کہ سورج کی شعاعیں بہن پر نہ پڑیں, اور کھڑے رہے یہاں تک کہ شہزادی کی آنکھیں کھلی. جب آنکھیں کھلی تو سوال کیا, بھیا آپ آئے, ہمیں بتایا نہیں, مجھے اٹھا دیتے, مجھے جگا دیتے. کہا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا آرام مخل ہو. تو کہا کہ پھر یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں, آپ بیٹھتے آرام کرتے. تو کہا اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ سورج کی دھوپ تم پر پڑ رہی ہے, سورج کی دھوپ سے بچانے کے لیے میں تم پر یہاں پر کھڑا تھا. اب یہ گھرانہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ان پر احسان کر دے تو یہ احسان کا بدلہ ضرور اتارتے ہیں. شہزادی زینب کبریٰ نے بھی سوچا ہوگا, مجھے نہیں معلوم وقت آتا یا نہیں آتا, شاید تمہیں بھی کبھی سائے کی ضرورت ہو تو میں تمہارے لیے سایہ بنوں گی. بس وہ وقت آ گیا کہ جب تل زینبیہ پر زینب کبریٰ کھڑی ہیں اور نشیب بھائی حسین ذبح ہو رہا ہے, سورج سوا نیزے پر موجود ہے. شاید زینب کبریٰ کو یاد آیا ہوگا حسین کا سایہ میں بنوں گی, اور تشریف لانے کے بعد فرمایا ویحک یا عمر, اے عمر ابن سعد تجھے کیا ہو گیا ہے, ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر, حسین مارا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے حیا نہیں آتی. کوئی جواب دینے والا نہیں. لیکن وہاں سے میرے مظلوم مولا نے فرمایا ارجع الی الفسطاط, بہن آپ خیمے کی طرف چلے جائیے. یہ اشقیاء کسی کا آس نہیں کریں گے, کسی کا پاس نہ کریں گے. اس وقت زینب کبریٰ نے فرمایا, جو پڑھنے والوں نے پڑھا, لکھنے والوں نے لکھا کہ انت یا اخی یا حسین, کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں, کیا آپ ہی وہی حسین ہیں کہ جن کو رسول اپنے کاندھے پر اٹھایا کرتے تھے, اپنی گھٹی پلایا کرتے تھے, اپنی آغوش میں لیا کرتے تھے. دل کہتا ہے کہ امام حسین نے بھی جواب دیا ہوگا انت یا اختی یا زینب, بہن زینب, کیا تو بھی میری وہی پرانی بہن زینب ہے جو کبھی حجابوں میں ہوا کرتی تھی, جو ہمیشہ بھائیوں کی نگہداری میں ہوا کرتی تھی. یہ منظر سے سن کر ہمارا کلیجہ بھر جاتا ہے. خدا تصور نہیں کر سکتے کہ کیسے بہن نے دیکھا ہوگا اپنے بھائی کو یہ سارے ذبح ہوتا ہوا.
اور پھر جب فرمایا کہ بہن آپ چلے جائیے، چلے آئی زینب کبریٰ خیمے کے اندر، لیکن بے چین ہے، بہت مضطرب ہیں. اپنے بھتیجے سید سجاد کو اٹھایا، کہا اے علی ابن الحسین تم دیکھو بابا کی خبر لو. جب اٹھایا گیا عصا کا سہارا لے کر، جوان بیٹا ہے لیکن بہت بیمار، بہت علیل ہے، عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے. دائیں طرف دیکھا بابا نظر نہیں آتے، بائیں طرف دیکھا بابا نظر نہیں آتے. آسمان کی طرف دیکھا تو اچانک نگاہ پڑی، فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پھوپھی نے سوال کیا بھتیجے ابھی تو میں نے دیکھا تھا تیرے بابا کو وہ زمین پر موجود تھے. کہا میرا بابا زمین پر نہیں ہے، سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر چڑھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مزہ آئے گا. شاست حسین بادشاست حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین. جاں فدائے حسین ابن علی، ہماری جانیں قربان پاک ہستیوں پر. اور وہی بات نا کہ وقت میرے پاس بڑا مختصر ہے، کیونکہ ہم اگر جناب زینب کے حوالے سے ہی اگر بات کریں تو یقین مانیے کہ یہ وقت، یہ دن ہمارے لیے بہت کم ہے. مطلب کئی دنوں پہ وہ بات محیط ہو جائے گی. ان کی قربانی ایسی تھی جہاں پہ جناب فاطمہ الزہرا کو ام ابیہا کہا کرتے تھے کہ والد کی بھی ماں ہیں، تو یہ انہی کی بیٹی ہیں. اور بہت ساری آپ کربلا میں آپ دیکھیں گے، اور کربلا سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے، ان کی تربیت بھی ایسے کی گئی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی بہن بھی تھی، وہ اپنے بھائی کی ماں بھی تھی. تو ان کی اپنے بھائی سے محبت ایسی تھی. لیکن یہاں پہ صرف بہن بھائی ہی نہیں، ہم نے بھائیوں کی بھی جو محبت دیکھی ہے نوید بھائی. میں جیسے جناب عباس سے علمدار کو دیکھتی ہوں، اور کس طریقے سے انہوں نے کہ وہ شجاع، وہ جری کہ جس کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ چاہے وہ لڑنا شروع کرے تو فوجی اشقیاء کو بہت دور پھینک دے، لیکن اس نے اپنے بھائی کی اطاعت کی، اپنے بھائی کی بات مانی. اور جب ان کو کہا گیا کہ تم پانی لے کر آؤ سکینہ کے لیے، تو انہوں نے کچھ آگے اور بات نہیں کی. میں چاہوں گی اس بھائی کے حوالے سے بات بھی کی جائے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ تاریخ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو یہ اتنی عجیب ہے کہ باپ بیٹے سے لڑتا ہوا نظر آئے گا، مشکل ہو یا آسانی ہو. کبھی دو بھائی آپس میں آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اقتدار کے اصول کے لیے، اور کئی مرحلوں پر ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ مشکل مرحلہ آتا ہے تو بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. لیکن حسین ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم جو حضرت علی کے شہزادے ہیں، ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جو ان کے قریب ہیں وہ اور زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی قربت در حقیقت رسول اللہ کی قربت ہے، اور رسول خدا کی قربت اللہ کی قربت ہے، اور ان سے نفرت، بغض اور دوری رسول خدا سے دوری ہے، اور رسول خدا سے بغض اور نفرت ہے، اور پھر یہ اللہ تک پہنچتی ہے بات. تو اس لیے حضرت امام حسین، آپ نے سیدہ زینب کی بات کی تو اقبال نے کہا تھا نا کہ عشق حدیث دو باب است، کہ وہ ایک باب جو حضرت امام حسین نے کربلا میں رقم کیا، اور دیگر زینب جو دمشق میں جناب سیدہ زینب نے رقم کر کے بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے رسول خدا کے دین کا دفاع کیا ہے، ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو یہی نہج، یہی طریقہ آپ کو نظر آئے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ہر ساتھی میں، اور خاص طور پر جب حضرت عباس جنہیں علمدار کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے ہر موقع پر انہیں پیشکشیں کی جاتی ہیں کہ چھوڑ دو حسین ابن علی کو، اور وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ حسین کو چھوڑنا تو زندگی کو چھوڑنا ہے، حسین کو چھوڑنا تو اسلام کو چھوڑنا ہے. میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آخر وقت تک حسین کے ساتھ ہوں. پیشکشوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور ٹھوکر مار کر کہا آقا حسین میں آپ کو بھائی نہیں کہوں گا، میں آپ کو اپنا آقا کہتا ہوں. میری یہ ہمت نہیں کہ بیٹے آپ بھی علی کے ہیں، بیٹا میں بھی علی کا ہوں، لیکن جو نسبت فاطمی آپ کو حاصل ہے وہ نسبت مجھے حاصل نہیں، اس لیے میں آپ کا غلام ہوں. اور ساری زندگی حسین کو آقا کہتے رہے. حسین اگرچہ ان کو بھائی کہتے ہیں لیکن وہ امام حسین کو آقا کہہ رہے ہیں اور ہر لمحہ ساتھ ہیں. آپ ذرا دیکھیے کربلا سے پہلے کس طریقے سے وہ لشکر میں ساتھ آ رہے ہیں، ساری چیزوں کی نگہبانی کر رہے ہیں، خیمے لگائے جا رہے ہیں تو حضرت عباس کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یہ تمام تر امور کی نگرانی. پھر گھریلو خواتین کے حوالے سے معاملات، یہ سب کے سب وہ دیکھ رہے ہیں. اور جب پانی کا مرحلہ پیش آتا ہے جو ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جب بہت زیادہ پیاس کی آوازیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں حسین، اے آقا حسین اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا.
اب میں جاؤں گا اور پانی لے کے آؤں گا. اور آپ انداز دیکھیے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ واقعات شہادت بندہ پتہ نہیں ہے کون بیان کر سکتا ہو، لیکن ظاہر ہے بعض لوگ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو عقل آئے، شعور آئے. میرا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ بازو کاٹ دیے جاتے ہیں اور وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں پکڑ لیتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت حضرت امام پاک امام حسین، آپ حضرت عباس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، ان کی ساری خدمات ایک طرف، ان کے معاملات ایک طرف، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، جو آپ نے کہا کہ اگر وہ لڑتے، حسین ابن علی انہیں اجازت دیتے تو وہ کئیوں کو، بے شمار کو واصل جہنم کرتے. لیکن آپ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. یہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر کہا جا رہا ہے. تو وہ عباس علمدار ہوں، وہ دیگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہوں، وہ ایک ایک کر کے کٹتے رہے، جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو درس دیا. حدیث بیان ہوئی یہاں پر کل 9 محرم کے پروگرام میں ہم نے سنی کہ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کون کون سی ہیں؟ وہ قرآن ہے اور اہل بیت ہے. معذرت کے ساتھ میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، 10 محرم کا دن محبت کا، پیار کا پیغام دینے کا دن ہے اور یہ عظمت حسین بیان کرنے کا دن ہے. لیکن دل دکھتا ہے کہ اہل بیت نبوت کے ساتھ اس وقت کیا ہوا، اہل بیت نبوت کے ساتھ اس وقت کیا کیا مظالم ڈھائے گئے. وہ جو قرآن اور وہ جو ساتھ تھے، لوگوں نے کیا کیا، ان بدبختوں نے کیا کیا کہ انہیں کاٹا. حالانکہ اہل بیت نبوت ہر وقت قرآن کے ساتھ رہے. آپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نے علم ان کے در سے حاصل کیا یا رسول اللہ سے حاصل کیا. بعد میں آ جائیں تو حضرت امام زین العابدین کو دیکھیں، حضرت امام باقر کو دیکھیں، امام جعفر صادق کو دیکھیں، حضرت زید ابن علی کو دیکھیں، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، انہیں تنے پر لٹکا دیا گیا. خاندان نبوت کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ناظرین یہ صرف کربلا میں ظلم ہوا؟ آپ ذرا زید بن علی کی داستان پڑھیں. لوگ کہتے تھے کہ حضرت زین العابدین کا بیٹا جو زید ہے نا، وہ وہاں ہوگا جس گھر میں قرآن ہوگا. یعنی قرآن کا اور ان کا تعلق یہ، انہیں تنے کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور پھر ان کی لاش کو جلایا گیا. یہ سارے مظالم کس نے ڈھائے؟ بہت شکریہ اس پوری بات کا. یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. شاست حسین بادشاست حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم مسلمان ہی کمیموریٹ کرتے ہیں، غم حسین کو مناتے ہیں، یا اور جو دوسرے مکتبہ فکر سے یا دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ وہ بھی ایسی افیکشن شو کرتے ہیں؟ ویسے بہت خوبصورت سوال آپ کا. اسی کے تسلسل میں مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی اور دیگر احباب نے. ان کو سلام عقیدت ہے. آج کے دور میں ہم جتنی آسانی کے ساتھ کربلا کو بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ واضح کر دوں کہ یہ ذکر کر کے ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے، ذکر نے ہماری زندگیوں پہ احسان کیا ہے. بے شک بے شک یہ جو بے شک تمیز ہے نا رشتوں کی، بہن بھائیوں کی، یہ حسین کا صدقہ ہے. اور یہ دین بھی اسی طرح سے ہم سے پہنچا ہے اور ہمیں حاصل ہوا ہے. یہ تو انسانیت کے لیے جو مفتی صاحب نے فرمایا واقعی سچی حدیث ہے اور بھاری حدیث ہے. البتہ ہمارے یہاں تراجم میں بہت ہی محدود جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر، 2 بھاری چیزیں. میں کہتا ہوں اس کو چیزیں بھی نہ کہیں. قرآن نے بلکہ حدیث کے جملے یہاں پر ثقلین کے ہیں نا، جیسے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جن و انس کو اس نے ثقیل کہا ہے. حضرت علی مولا کائنات کا قول ہے کہ مسئلہ تب ہوتا ہے، یعنی بنیادی طور سے انسان محبت کے لیے بنا ہے اور چیزیں استعمال ہونے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں سے محبت ہوتی ہے اور انسان استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزوں سے بڑھ کے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے سب کچھ ہے. پورا محور اور مصدر کائنات یہ ذات ہیں، یہ شخصیات ہیں. ان کا اٹھنا ہمارے لیے لائق اتباع، لائق اطاعت، ان کا خاموش رہنا ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور بدقسمتی سے بہت پیارا جملہ تھا کہ یہاں تخت کے لیے، کرسی کے لیے بھائی نے بھائی کا، باپ نے بیٹے کا قتل کیا ہے. مگر یہ کیا عظیم خاندان ہے کہ خلافت کو، اختیار کو، کرسی کو ٹھوکر مار دی ہے، کسی قابل نہیں سمجھا ہے. وہ دنیا جو پوری اس کرسی کے پیچھے بھاگتی ہے، اس خانوادے نے کسی حیثیت کے قابل نہیں سمجھا اور دنیا نے اس کو آئیڈلائز کیا. صرف ہم نہیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم امام حسین کو، اس خانوادے کو یاد کرتے ہیں. دنیا میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، فلیجنگ کہتے ہیں شاید اس کو. یہودیوں میں بھی ایک دن آتا ہے. اس دن میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں اپنی غلطیوں کے اوپر.
ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ان کے کیلنڈر کا 10واں دن ہوتا ہے جس کو وہ شوٹ بھی کہتے ہیں اور دیگر اس کے نام بھی ہیں. البتہ ان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے. انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ 10 تاریخ ہو تو ہم اپنے آپ کو سزا دیں, روئیں, پورا دن روئیں اور آخر میں پھر روزہ افطار کریں, کھانا کھائیں اور اس کو پھر خوشی کی طرح منا لیتے ہیں. عیسائیوں میں, مسیحی بھائیوں میں ایک دن ہوتا ہے, وہ بھی اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں, فلاجنگ, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ جلوس بھی نکالے جاتے ہیں اور خود کو بیلٹ سے ہلکا سا ٹچ بھی کرتے ہیں, کوئی بلیڈ سے کٹ بھی مار دیتے ہیں. یہ ان کا انداز ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ جب ان کو مصلوب کیا گیا, اور اس سے پہلے جو اذیتیں انہوں نے سہیں اور جس طرح سے ان کو میں سمجھتا ہوں تحقیر تذلیل کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. مگر میری یہودیوں اور مسیحی بھائیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی, اسکالرز کے ساتھ, جب ان کے سامنے کربلا پیش کی گئی نا, وہ کہتے ہیں یا تو یہ واقعہ سچا نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ اتنا ہی جتنا بیان کیا جا رہا ہے اتنا ہی اگر سچا ہے تو کوئی وجہ نہیں بچتی ہمارے پاس سوائے ایسے حسین کو سلام پیش کریں ہم, اور جو وہ کہیں وہ کر کے دکھائیں کہ جس نے سیرت کا عملی کردار پیش کر دیا ہے. یہ جب پڑھتے ہیں کہ صفین میں حضرت علی کے دسترس میں پانی تھا اور انہوں نے کہا پانی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا, دشمن بھی ہے تو پانی پیے, اور آج اسی کا بیٹا ساقی کوثر کا فرزند آج کھڑا ہوا ہے, اس کے لیے پانی کی بندش ہے, مگر وہ کہتا ہے نہیں. ایک طرف دیکھیں کوئی مسیحی آ رہا ہے دولہا بنا ہوا, اس کو اپنے پاس شامل کر لیا, اس کا بھی آسرا حسین ہے. ایک طرف دیکھیں کوئی یہودی ماں ہے جو صدقہ خیرات کر رہی ہے اپنے اولاد کو, اور ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری جو بیویاں, میری بیٹیاں, میرا جو پردہ ہے تم اس کے ساتھ رہو گی. ایک غیر مسلم خاتون نے یہ کہا, شوہر کی زوجہ تھی, اس نے کہا حسین میرا شوہر تو نام ہو گیا کربلا میں آپ کے, جو چلا گیا مقتل میں واپس نہیں آئے گا, درخواست صرف اتنی ہے کہ مجھے اس کے جانے کے بعد جناب زینب عالیہ کے ساتھ رکھیے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے سب مشکل میں آ جائیں گے, زینب عالیہ مشکل میں نہیں آئیں گی, ان کا تو بڑا ناز و نخرہ ہوگا, امتیاز ہوگا ایک. جناب حسین نے نہیں جانا کس مظلومیت کے ساتھ کہا ہوگا, بی بی ہم تمہاری اس خواہش کو یقینی طور سے عملی جامہ پہنائیں گے, مگر تم نہیں جانتی میری زینب پہ کیا گزرے گی, تم نہیں جانتی کہ زینب نے کس کرب اور کس سختی کے ساتھ اس قربانی کو بیان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ کربلا کی پوری تاریخ میں حضرت عباس کے اس جملے کو پر واری جاؤں, انی العباس, اب کیا جملے آپ فرما رہے ہیں کہ میں بھائی ہوں حسین کا. ایک جگہ آپ کا بازو قطع ہو گیا, آپ نے اس جملے کو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پیش کیا, انی احامی عبدا عن دینی وان امام صادق الیقینی, یعنی میں اس امام کا مطیع اور فرمانبردار ہوں جو صادق اور امین ہے اور یقین کی منزل ہے. ایک پل بھی تردد تذبذب نظر نہیں آتا کربلا والوں میں, راتیں بھی چین کے ساتھ گزر رہی ہیں, دن بھی چین کے ساتھ گزر رہا ہے, مگر احترام انسانیت دیکھیے. مسیحی, یہودی, یہ سب واپسی کا سفر ہے, ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے, وہ حیران و پریشان ہے مسلمانوں کو کیا ہوا ہے. اس نے سر اقدس دیکھا اور کہا کہ یہ کس کا سر ہے, کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے. اس کو یقین نہیں آیا, اپنی روح کو جھنجھوڑ کے پوچھتا ہے یہ حسین تمہارے رسول محمد کا نواسا, اور بڑے فخر سے مسلمان کہتے ہیں ہاں وہی, معاذ اللہ ایک باغی تھا. اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس اسلام کے ترجمان یہ ہیں. اگر اس نے مانگا اپنی کل خدمت کا کوئی صلہ, اس نے کہا مجھے اس سر کو دے تو میں ایک رات مہمان رکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میں نصف مطمئنہ کے والے سے بات کروں گی, حسینیت کے والے سے بات کروں گی عائشہ سے, اور اس کے بعد پھر میں چاہوں گی پہ کہ نامہ صاحب کو ہم کہیں کہ وہ شہادت کا واقعہ اور اسپیسیفکلی آج کے دن صبح کربلا میں کیا ہو رہا تھا مجھ سے پوچھیں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں بجائے. شاست حسین بادشاست حسین, حقا کے بنا لا الہ است حسین. آپ کو بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں درس کربلا کی, اور اس سے بھی کہیں زیادہ درس حسینیت کی. تو یہ بار بار دماغ میں ایک سوال جو آتا ہے وہ اٹھتا ہے عائشہ کہ یہ درس حسینیت جو ہے یہ کیا ہے, کیا یہ صرف ایک فرد واحد کا درس ہے, یہ جاننا چاہیں گے. ہمیں حسین ایک درس دیتے ہیں, جب آپ حق پر ہیں نا تو ڈٹے رہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور اس اعتبار سے بھی دیکھیں نا ہم کہ خدا کے دین کے لیے آپ کو کچھ بھی قربان کرنا ہے, کیونکہ آزمائشیں تو آئیں گی آپ پر. آپ اولاد کے ذریعے سے بھی آزمائے جائیں گے, مال کی کمی کے ذریعے سے بھی آزمائے جائیں گے, لیکن اذا اصابتہم مصیبہ قولوا ان للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی مصیبت پہنچتی ہے کیا کہتے ہیں, ہم سب اللہ کے لیے, اسی کی جانب لوٹنا ہے.
تو زندگی میں ہم کبھی بھی کسی بھی مشکل میں آئیں اور ہمیں لگے کہ ہم حق پر ہیں تو کبھی بھی وہاں جھکنا نہیں چاہیے. آپ حق کے ساتھ رہیں کیونکہ حق آپ کے ساتھ ہے. اس پر قائم رہنا یہ حسینیت ہمیں سکھاتی ہے. حسینیت ہمیں ایک اور چیز سکھاتی ہے. وہ سکھاتی ہے کہ یہ وہ سخی گھرانہ ہے کہ جہاں سے آپ جتنا دیتے جاؤ گے نا اتنا آپ کے مال میں برکت آتی جائے گی. اور یہ سیکھا کس سے ہے؟ انہوں نے اپنے بابا جان سے سیکھا ہے کہ رکوع کی حالت میں بھی وہ ہدیہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی اپنا کھانا دے دیتی ہیں. ان کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، حالت نماز میں ہے، امام علی مقام امام حسین. آواز آئی ایک سائل کی جس نے سوال کیا ہے، طبرانی کی روایت بتا رہی ہیں. اب سوال کرنے والا، تو آپ نے اپنی نماز کو کم کیا، جلدی پڑھنا شروع کیا اور اپنی نماز کو جلدی کی اور مکمل کرنے کے بعد اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ گھر میں کیا رکھا ہے جو ہمارے خرچ کے لیے ہے. کہا 200 دینار ہے ہمارے پاس موجود، وہ گھر کے خرچوں کے لیے رکھے. کہا سارے دے دو اسے. یہ بڑی پیاری بات کی. اور یہ وہ ایام ہے کہ ان کے نام کے جتنے دسترخوان پورے ملک میں جو بچھائے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں اور جو لنگر دیا جاتا ہے، شاید ہی پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو کہ ان ایام میں خصوصی طور پہ بھوکا سو جائے. اور آپ یہ دیکھیں، علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس دن اگر آپ مطالعہ کر لیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن اگر کسی نے بھی اپنے اہل و عیال پر رزق کو بڑھایا، یعنی رزق میں فراوانی کی، اچھے اچھے کھانے بنا کر دیے، ابا اچھی چیزیں لے کر آئے، ماں نے کچھ بنایا، تمام سال اللہ رب العالمین اس کے گھر میں برکت رکھتا ہے. یہ عاشورہ کے فضائل میں سے ہے. یعنی کہ ان کا جو فیض ہے نا، ان کی نسبت آج تک جاری ہے. اگر اس پر کوئی کام کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے، دیکھو دنیا میں نا آپ کو 2 چیزیں جتواتی ہیں. یہ اگر آپ کام کر لینا تو بڑی کامیابی مل سکتی ہے. ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سمت جانا ہے نا. تو ایک تو قرآن مل گیا آپ کو، دوسرا اہل بیت مل گیا. اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں پیوستہ کر لیں. بتائیں اپنے بچوں کو ہماری ماں فاطمہ ایسی تھیں، ان کی کنیز ایسی تھیں، ان کی فضہ ایسی تھیں، ان کی جو ساس تھیں فاطمہ بنت اسد وہ ایسی تھیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ اس زمانے میں ایسی تھیں. اس زمانے میں جیسا کہ ذکر کیا گیا پچھلے پروگرام میں کہ جب جناب خدیجہ لے کر جا رہی ہیں اللہ ان کو سلام بھیج رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جب جناب خدیجہ، ایک عورت ہمیشہ، جب بھی میں بحیثیت عورت، جب کبھی بھی میرے شوہر گھبراتے ہیں تو مجھے جناب خدیجہ کا وہ عمل یاد آتا ہے. تو میں اس وقت پتہ ہے جناب خدیجہ کو یاد کرتی ہوں، سنت کو یاد کرتی. ہاں. تو آپ جب تک سیرت صحابیات کو پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں، اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور بہت شکریہ آپ کا جناب فضہ کا تذکرہ کیا، تو ان کا تذکرہ بھی کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ میں چاہوں گی تقی بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ آج جس وقت میں ہم یہاں پر اس پروگرام میں بیٹھے ذکر حسین کر رہے ہیں، اگر اپنے آپ کو اس وقت میں لے جائیں 1400 سال پہلے، تب کربلا معلیٰ میں کیا مناظر تھے، اور جو نفس مطمئنہ ہے اس حوالے سے ذرا بتائیے. روز عاشور کا جو آغاز ہوا ہے، پوری تاریخ اسلام کا ایک نیا باب رقم ہونے والا ہے، جو رہتی قیامت تک کے لیے آگاہی اور روشنی بانٹتا رہے گا. اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نان مسلمز کے لیے جس طریقے سے حوالے دیے ہو اس بھائی نے بھی، کہ نیلسن منڈیلا ہو یا دیگر افراد ہوں، ہر ایک نے انسپائریشن حاصل کی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے. وہ تاریخ ساز دن عاشور کا شروع ہو رہا ہے. اور پڑھنے والوں نے کہا کہ آذان دلوائی ہے، تو ویسے حجاج بن مسروق موجود تھے جو مؤذن امام حسین تھے، لیکن آج ان سے آذان نہیں دلوائی. کہا شہزادے علی اکبر تم آذان دو. کیوں علی اکبر؟ کیوں کوئی دوسرا صاحبزادہ نہیں؟ اس لیے کہ علی اکبر شبیہ رسول ہے. آج مسلمان اپنے رسول کے گفتار میں آذان سنیں، اور جب حضرت علی اکبر علیہ السلام نے آذان دے دی تو پھر وہاں سے تیر چلا.
امام حسین علیہ السلام نے جنگ کا آغاز کبھی نہیں فرمایا. جب ہر کا بھی قبیلہ اور ہر کا جو لشکر آیا تھا اس وقت بھی زہیر قین نے مشورہ دیا تھا, اے امام علی مقام اگر آپ میری عرض سن لیں تو ابھی حملہ کر دیں اس لشکر کے اوپر, آپ کامیاب ہو جائیں گے. امام نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم ہماری سیرت کیا ہے, ہم کبھی بھی کسی پر حملے میں پہل نہیں کرتے. تو جب عاشور کا دن بھی آیا تو حملے میں پہل نہیں کی. وہاں عمر سعد ملعون نے کہا سب گواہ رہنا پہلا تیر چلانے والا کون ہے, اور یہ کہہ کر اس نے تیر جوڑا اور تیر چلایا امام حسین کے خیمے کی طرف. یہ دیکھنے کے بعد بہت سو نے تیروں کی بارش کی. کم سے کم تعداد بھی جو ملتی ہے کربلا کے واقعے کے اندر جو لشکر یزیدی کی تھی وہ 30,000 کی تھی. 30,000 کے لشکر میں سے کتنے تلوار والے ہوں گے, کتنے نیزے والے ہوں گے اور کتنے تیر انداز ہوں گے. اگر ہم 10,000 کی تعداد بھی فرض کریں تو 10,000 تیر چلے ہیں 72 کے اوپر. کتنے تیر لگے, کتنے زخمی ہو گئے, کتنے مجروح ہو گئے. اس کے بعد جب جنگ کا آغاز ہو گیا پھر ایسے ایسے صحابیوں نے کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دی, مولا میں لڑنے کے لیے جاؤں گا. کبھی حبیب آتے ہیں, کبھی مسلم نوسج آتے ہیں, کبھی بریر حمدانی آتے ہیں, کبھی زہیر قین آتے ہیں, اور امام ایک ایک لاش کے اوپر پہنچتے ہیں, ایک ایک غم کو سہتے ہیں. دیکھیں ہمارے سامنے اگر کسی عام بھی شخص کا نا کوئی خون آلود بدن آ جانا تو انسان تھوڑی دیر برداشت نہیں کر سکتا, غش آ جاتا ہے. امام علی مقام نے اپنے چاند جیسے ساتھیوں کا اور اپنے ستاروں جیسے دوستوں کا بدن خون میں آلود دیکھا ہے, اور اس کے بعد ایک ایک لاشیں پر جا کر گفتگو کی ہے تمہاری آخری وصیت کیا ہے, تمہاری وصیت پر عمل ہوگا. یہاں تک کہ مسلم نے اوسجا کی جب لاشیں پر پہنچے تو مسلم نے اوسجا نے حبیب ابن مظاہر کی طرف اشارہ کر کے کہا اے حبیب میرے امام کا ساتھ آخری دم تک دیتے رہنا. اگر کوئی اور کام بھی ہوتا مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس کو انجام دے سکتے ہو میں وہ بھی تمہیں کہتا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم بھی کچھ دیر کے بعد شہید ہو جانے والے ہو, اس لیے میں تمہیں کوئی تفصیلی کام نہیں دیتا ہوں. صرف اتنی میری درخواست ہے کہ اس کا ساتھ ہمیشہ رکھنا. یہاں تک کہ حبیب نے مظاہر کی جب شہادت ہو گئی اور سارے اصحاب شہید ہو گئے. ظہر کا وقت آیا, میں روایت دیکھ کر آپ کی بیان کر رہا ہوں. ظہر کا جب وقت آیا پھر آزان دلوائی. کس سے آزان دلوائی؟ پھر کہا علی اکبر آزان دو. حضرت علی اکبر نے ظہر کی بھی آزان دی, اور جب ظہر کی آزان ہو گئی پھر علی اکبر آیا اپنے بابا کی خدمت میں, بابا اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے. جوان آیا ہے, باپ سے مرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے. امام حسین نے کس کلیجے کے ساتھ اجازت دی. اور اصل جو لشکر یزیدی چاہتے تھے وہ چاہتے تھے یہ جو نسل امامت اور ولایت کا سلسلہ ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے. تو علی اکبر کو وہ چاہتے تھے کہ شہید کر دیں, کیونکہ لگتا یہ تھا کہ یہی امام ہوں گے, یہی ولی ہوں گے. اسی لیے جب یزید کے دربار میں امام سید سجاد پہنچے اور اپنا تعارف کروایا انا علی ابن الحسین, تو یزید نے کہا علی ابن الحسین کو تو ہم نے مار دیا تھا, تم کیسے آ گئے؟ کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے, وہ علی اکبر تھے, وہ شہید ہو گئے لیکن میں ان کا بھائی ہوں. اور پھر یہاں سے سلسلہ امامت اور سلسلہ ولایت حضرت امام زین العابدین سے جاری ہوا. تو حضرت علی اکبر علیہ السلام جب اجازت طلب کرنے کے لیے آئے, اجازت تو دے دی لیکن شاید کہا ہوگا اکبر کاش تیرا تجھ جیسا کوئی بیٹا ہوتا, پھر میں پوچھتا کہ کیسے مرنے کی اجازت دی جاتی ہے اپنے جوان کو. میں ناظرین سے کہوں گا ذرا قرآن آج کھولیے گا اور اس آیت کو سرچ کیجئے گا. حال بینہم الموج, یہ جملہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ اس جگہ پر ملے گا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے نافرمان بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے. قرآن یہ کہتا ہے موج کو ہم نے حائل بنا دیا اور موج کو بلند کیا تاکہ نوح اپنے بیٹے کو مرتا ہوا نہ دیکھے. نافرمان ضرور ہے لیکن ہے بیٹا. حسین اپنے فرما بردار علی اکبر کو مرتا ہوا کیسے دیکھیں گے؟ وہاں تو کوئی موج نہیں ہے, وہاں کوئی حجاب نہیں ہے. علی اکبر کو جب روانہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, فرمانے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الی حبیبک نظرنا الیہ. فرمایا پروردگار تجھے میں گواہ بنا رہا ہوں, تو گواہ رہنا. اپنے اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں اور سیرت میں, کردار اور گفتار میں تیرے رسول کا شبیہ تھا, اور جب ہم تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتے تھے تو اس کو دیکھا کرتے تھے. آئے حضرت علی اکبر میدان کربلا میں. کسی نے کہا کہ شیور نے کہا لشکر سے کاٹو سر اکبر, ہم شکل پیمبر ہے پیمبر تو نہیں ہے. یہ کہہ کر لشکر اعداء نے حملہ کیا اور حضرت علی اکبر بھرپور طریقے سے دفاع کرتے رہے, بھرپور طریقے سے جنگ کرتے رہے, یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے 120 ظالموں کو واصل جہنم کیا. پھر لوٹے, اپنے بابا کی خدمت میں آئے, فرمانے لگے بابا جان
کچھ تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی اکبر کو نہیں پتا کہ پانی موجود نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ شاید ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ کبھی بھی باپ اپنے بیٹے سے پانی میں دریغ نہیں کرتا. اگر ذرہ برابر بھی پانی ہوتا تو اکبر کو ضرور پلاتے. یہ سوال کر کے بتا دیا حسین کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اپنے علی اکبر کو قریب بلایا. 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں اپنی انگشتری مبارک کو نکالا، کہا اکبر یہ اپنے دہن میں رکھو. دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ اکبر ذرا اپنے منہ کو قریب کرنا، اور اپنے دہن مبارک کو علی اکبر کے دہن مبارک پر رکھنا تھا کہ اکبر نے دور کر دیا. کہ بابا جان آپ کے حلق میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ کہہ کر علی اکبر دوبارہ چلے، اور اب جو جہاد کیا تو 80 ظالموں کو واصل جہنم کیا. ایک شقی دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا میں اس کے باپ کو ضرور رلاؤں گا، میں اس کے باپ کو ضرور اس کے غم میں بٹھاؤں گا. یہ کہنے کے بعد 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں اس نے تلوار سے حملہ کیا، دوسری روایت میں نیزے سے حملہ کیا. اور نیزے کا حملہ ایسا تھا کہ پشت مبارک سے جو نیزہ مارا تو سینے سے نکلا ہے، اور پھر اسی کیفیت کے اندر ایک تیر لگا حضرت علی اکبر کی گلے مبارک میں. میں روایت دیکھ کر پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد علی اکبر گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال دیتے ہیں. اپنے آپ کو زمین پر نہیں گرایا، کیونکہ جانتے تھے اکبر زمین پر گرے تو باپ زمین پر گر جائے گا. اپنے آپ کو باہوں میں باہیں ڈال دی گھوڑے کی. جیسے گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈالنی تھی، روایت میں ملتا یہ ہے کہ علی اکبر کا گھوڑا چونکہ چھپ چکی تھی آنکھیں، اس لیے لشکر اعداء کی طرف چلا گیا. اور لشکر اعداء میں آنا تھا، سب کہنے لگے یہ حسین کا بیٹا ہے، اسے مارو. کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے مارے، کسی نے پتھر مارے، اور علی اکبر زخموں پر زخم کھاتے ہوئے فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بدن اور زمین پر گر پڑے. آواز دی علیکہ منی السلام، بابا اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے. یہاں حسین بھی رک نہیں پائے. آقا حسین اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، 2 قدم چلتے گرتے، پھر ہمت کو سنبھالتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، اور گرتے گرتے لاش اکبر پر پہنچے. لاش اکبر پر پہنچنے کے بعد فرمایا یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا تیرے بعد دنیا پر خاک ہو. یہ کہنے کے بعد لاش اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی، زمین پر رکھ دیا. جوانان بنی ہاشم کا آواز دیا آؤ بچوں آؤ، اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ. اکبر کے لاشے کو اس طرح سے اٹھایا گیا جیسے اکبر کا سننا تھا. وہ بہن جو اپنے اون محمد کے لیے نہ نکلی تھی، حسین کے اکبر کے لیے اپنے خیمے سے نکلی. شریکت الحسین بہن کو آتا ہوا دیکھا. حسین نے فرمایا بہن میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کر دیا. شاست حسین بادشاست حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین.